السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے، بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ 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 اسی طرح ہنستا رکھے، مسکراتا رکھے۔ آپ کے عمر میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اللہ تعالیٰ ڈھیروں ساری بہت ساری برکتیں دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آنے والی آفت سے، بلا سے، پریشانی سے، مصیبت سے، ہر قسم کے حادثے سے، ہر قسم کے جانی و مالی نقصان سے محفوظ رکھے۔ اللہم آمین ثم آمین۔ وہ والدین جو بے اولاد ہیں، اللہ پاک ان کو جلد از جلد نیک اور نرینہ اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اللہم آمین ثم آمین۔ اور وہ والدین جو اپنی اولاد کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، ان کی اولاد ان کی نافرمان ہے، تو ان والدین کو سکون عطا فرما دے، ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کی اولاد کے دل میں اپنے والدین کے لیے عزت اور احترام پیدا کر دے۔ اللہم آمین اور ثم آمین۔ میری ایک بہن نے مجھے اپنی ایک کہانی سنائی، مجھے بہت اچھی لگی، تو میں نے سوچا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ میری ایک بہن کا کہنا ہے کہ ان کا ایک بیٹا جس کی عمر 20 سال ہے، بہت زیادہ گناہوں کی طرف چل نکلا تھا، برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنے لگا تھا، برے دوستوں سے اس نے دوستی کر لی تھی۔ ماں بیچاری بہت پریشان تھی کہ کس طریقے سے اس کو راہ راست پر لایا جائے۔ ماں ہوتی ہی ایسی ہستی ہے، ماں ہوتی ہی ایسی چیز ہے کہ اگر اس کا بچہ جان بوجھ کر آگ میں کودنے کی کوشش کر رہا ہوگا تو اس کی ماں اس کو بچانے کی بے حد کوشش کرتی ہے۔ تو خیر، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اس قدر پریشان ہو گئی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا میں کیا کروں۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی، اللہ کے حضور بس گڑ گڑا کے دعائیں کرتی رہتی تھی کہ یا اللہ پاک کسی بھی طرح میرا بچہ جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے، نمازی بن جائے، قرآن پاک پڑھنے والا بن جائے، ماں باپ کی عزت کرنے والا بن جائے، بڑوں کی عزت کرنے والا بن جائے، چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش آنے والا بن جائے۔ اس نے غلط دوستوں کی صحبت میں رہ کے اپنے آپ کو اتنا کر لیا تھا کہ اگر کوئی اس کے گھر میں آتا جاتا بھی تھا تو اس کو سلام کی توفیق تک نہیں ہوتی تھی، کسی کا حال چال پوچھنے کی توفیق تک نہیں ہوتی تھی، صرف اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ تو کہنے لگی میں اس قدر پریشان تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کروں تو کیا کروں۔ صرف خدا کا آسرا تھا اور دعاؤں کا سہارا تھا۔ میں ہر نماز میں اس بچے کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی کہ اللہ پاک تو میرے اس بچے کو راہ راست پڑھ لیا۔ کہنے لگی میرے گھر کا وہ سب سے بڑا بیٹا ہے، نماز تو بہت دور کی بات، میں نے اسے نہیں دیکھا کہ وہ کلمہ بھی پڑھے، درود بھی پڑھے، ہر وقت کانوں میں ہینڈ فری لگا کے صرف میوزک ہی میوزک سننا تھا اس کو۔ تو وہ کہتی ہیں کہ بس میں نے تہجد کی نماز کی عادت ڈالی۔ میں نے سوچا کہ تہجد کی نماز کا ٹائم وہ ٹائم ہوتا ہے جب خدا بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور سننے والا ہوتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے تہجد کی نماز پڑھنی شروع کی، اور تہجد کی نماز میں رو رو کر اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک تو میرے بیٹے کو ایسا بنا دے جیسا میں چاہتی ہوں، ایسا بندہ بنا لے جیسا تجھے پسند ہے، یہ اتنا نمازی بن جائے، یہ اتنا پرہیزگار بن جائے کہ ایک وقت کی بھی یہ نماز قضا نہ کرے، اچھے لوگوں کی صحبت اس کو نصیب ہو جائے، اچھے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے والا بن جائے، گناہ کے سارے کام یہ چھوڑ دے، اور یہ سوچے کہ میں ایک مسلمان ہوں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، اور جب میں اس دنیا سے جاؤں تو اپنا ایمان اپنے ساتھ لے کر جاؤں۔ تو کہتی ہیں کہ میں اس دن بہت روئی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے آنے والا وقت میری زندگی کے لیے کیا خوشی کا پیغام لے کر آئے گا۔ کہتی ہیں کہ میں نے خوب رو رو کے اللہ کے حضور یہ گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے التجائیں کی، دعائیں کی، اور میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے دن بھر کے کاموں میں لگ گئی۔ تو شام میں میرا بیٹا اپنے دوستوں کی گیدرنگ سے آیا ہے، اور بس رات کو اسے کافی تھکن تھی، وہ کہتا ہے کہ مما مجھے بہت تھکن ہو رہی ہے اور مجھے سونا ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ کھانا کھا لے، لیکن اس نے مجھے منع کر دیا اور وہ اپنے جا کے لیٹ گیا سونے کے لیے۔ رات کو ٹھیک 3 بجے وہ چیخ مار کے اٹھا، اور عجیب سی اس کی کیفیت کہ نا مما مجھے بچا لو، مجھے ان لوگوں کے ساتھ نہیں جانا، مجھے بچا لو۔ وہ کہتی ہیں میں اس قدر پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں ہوا کیا ہے، اور پورا وہ پسینے میں شرابور ہو رہا تھا، سر سے لے کر پیروں تک وہ ایسا ہو رہا تھا جیسے ابھی کسی نے اس کے اوپر پانی ڈالا ہے، پورا گیلا۔
تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے اسے پڑھ پڑھ کے دم کرنا شروع کیا. میں نے اسے کہا بیٹا کیا بات ہے, کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ مجھے 4 لوگ سفید کلر کے لباس میں پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں, اور وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ بس اب تم اس دنیا میں نہیں رہ سکتے, تم نے بہت گناہ کر لیے, تم نے اس قدر گناہ کر لیے کہ اب مزید گناہ کرنے کی تمہیں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ تم اور مزید گناہ نہیں کرو گے, تو اس لیے ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں. تم نے اپنی ماں کی نافرمانی کی ہے, تم نے اپنی ماں کا کہنا نہیں مانا ہے, تو اس کی وجہ سے تمہیں ہمارے ساتھ جانا ہوگا. خیر وہ کہتی ہے, اور بہت زار و قطار رونے لگا کہ مما مجھے نہیں جانا, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, میں پرومس کرتا ہوں جیسا آپ چاہتی تھی میں ویسا بندہ بن جاؤں گا, میں ویسا بیٹا بن جاؤں گا, میں اچھا بچہ بن جاؤں گا, اچھا انسان بن جاؤں گا. کہتی ہیں اس کو اتنی گھبراہٹ تھی کہ اس نے مجھ سے بولا کہ میں وضو کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس کو وضو کروایا, رات کے تقریباً 3-3:30 بجے کا ٹائم تھا. پھر وہ مجھ سے کہتا ہے کہ مما مجھے قرآن پاک کی کچھ صورتیں سنا دیں تاکہ میرے دل کو سکون مل جائے, مجھے تسلی مل جائے. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کو سورہ رحمان کی تلاوت کر کے پڑھنی اس کے سامنے شروع کی, اور اس کے سر میں اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی کہ کسی بھی طرح میرے بچے کو سکون ملے. اس نے میری گود میں اپنا سر رکھا اور سو گیا. ٹھیک فجر کی اذان کے ٹائم پہ وہ دوبارہ اٹھ کے بیٹھا, کہتا ہے کہ مجھے نماز کے لیے جانا ہے, مجھے نماز پڑھنی ہے. تو وہ کہتی ہیں وہ مسجد کی طرف نکلا ہے, اور میں نے سجدہ ادا کیا ہے کہ اللہ پاک پتہ نہیں میری کون سی نیکی ایسی تھی, میری کون سی عبادت ایسی تھی کہ میرا بچہ راہ راست پر آ گیا. تو آپ سوچیں ایک خواب نے اس بچے کی زندگی بدل دی. ایک ماں کی دعاؤں نے اپنے بیٹے کو ڈوبنے سے بچا لیا. تو ہر وقت دعائیں کرتے رہیں اپنے اولاد کے حق میں, مایوس مت ہو, پریشان مت ہو. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہماری اولاد ہماری نافرمانی کرتی ہے, ہمارا کہنا نہیں مانتی, ہماری باتیں نہیں سنتی. ہمت مت ہاریں, حوصلہ مت ہاریں. خدا کا دربار بہت بڑا ہے. وہ خدا جو ہے نا 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. آپ دعا میں صرف اتنی سی بات کہا کریں کہ یا رب العزت میری کوئی تو نیکی ایسی ہوگی جو تیری نظر میں مقبول ہوگی, جو تیری نظر میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہوگی, تجھے میری اس نیکی کا واسطہ. میری اولاد گمراہیوں کی طرف جا رہی ہے تو اسے گمراہیوں کے اندھیرے سے نکال کر روشنیوں میں لے آ. دیکھیں دعائیں بڑوں کی تقدیریں بدل دیتی ہے. دعاؤں میں اتنا اثر, اتنی قوت, اتنی طاقت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نا ہم تھک جاتے ہیں, ہم دعا مانگتے تھک جاتے ہیں, لیکن پتہ نہیں کیا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے سو رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے سو نہیں رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ کی یہ آزمائش ہوتی ہے, وہ آپ کو آزما رہا ہوتا ہے. وہ اس بات کے لیے آپ کو آزما رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے میں کتنی ہمت ہے مجھے یاد رکھنے کی, مجھے ساتھ لے کے چلنے کی, کہیں یہ بیچ راستے میں میرا ساتھ چھوڑ تو نہیں دے گا. اور ہم اکثر حالات سے گھبرا کر اللہ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا, ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا. ہمیں ہر وقت دعائیں مانگتی رہنی ہے, اچھے کام کرتے رہنے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ پاک جب ہم اس دنیا میں آئے تھے گناہوں سے پاک تھے, جب ہم اس دنیا سے جائیں تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر جائیں, کلمے کی توفیق ہمیں نصیب ہو جائے. ہم کانوں میں ہینڈ فری لگا کر گانے تو سن رہے ہوتے اور دعائیں یہ کر رہے ہوتے, خوب گانے چل رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں اور ہم خوب مستیوں میں لگے ہوئے ہیں, اور یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک جب ہم مرے تو ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے. اللہ پاک جب ہم مرے تو ہماری زبان کلمہ ادا کرے. تو کس طریقے سے کلمہ ادا ہوگا جب ہم گناہ کر کے اپنے نامہ اعمال کو خود سیاہ کر رہے, تو پھر کس طریقے سے. اذان کی آواز آتی ہے, لیٹے ہوتے ہیں, پڑے ہوتے ہیں, نماز کا ہوش ہی نہیں ہوتا, نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے, وقت نکل جاتا ہے, ابھی پڑھ لیں گے. نمازوں کو خوب قضا کیے جا رہے ہیں. عمر تیزی سے گزرتی جا رہی ہے. جو پل گزر گئے وہ واپس آپ کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے, لیکن جو ابھی پل آپ کے ہاتھ میں ہیں ان کو بہتر آپ خود بنا سکتے ہیں. امید کرتی ہوں میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی.
کوشش کیجئے، اپنے آپ کو نیک بنائیے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے، نیک لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں، اچھے کام کیجئے۔ آج جمعرات کا دن ہے، انشاءاللہ کل جمعہ اسپیشل لے کر ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔